بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک خوبصورت اور باوقار شہزادہ رہتا تھا۔ شہزادے کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تھی تاکہ شہزادے کو ماں کا پیار مل سکے۔ بچپن سے ہی شہزادے میں قدرتی صلاحیتیں موجود تھیں۔ وہ بہت نیک تھا، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ بھی اس پر بہت مہربان تھا۔ شہزادے کی سوتیلی ماں کو بادشاہ کا شہزادے کی طرف جھکاؤ ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ اس نے شہزادے کی الٹی سیدھی شکایتیں لگا کر بادشاہ کو شہزادے کے خلاف کر دیا اور اس پر ایسا الزام لگایا کہ بادشاہ شہزادے کو قتل کر دے۔ بادشاہ شہزادے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ بادشاہ نے شہزادے کو ایک خط دے کر اس کو اپنے دوست بادشاہ کے پاس روانہ کیا، جو شہزادے کے والد کے دوست تھے اور قریب کے ملک ہی میں بادشاہ تھے۔ شہزادے کو جو خط دیا گیا تھا اس کو بادشاہ کی بیوی نے تبدیل کر دیا تھا اور اس میں لکھ دیا کہ شہزادے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ شہزادے نے سوچا کہ اجنبی بادشاہ جب اس خط کو پڑھے گا تو اس کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے گا، اسے کیا معلوم کہ در حقیقت یہ خط اس کی موت کا پروانہ ہے۔ شہزادہ جب دوسرے ملک کے لیے روانہ ہوا تو اسے راستے میں ایک بزرگ اور بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو اسے روک کر کچھ بھوک اور پیاس کی شدت بیان کی۔ شہزادے نے اس بزرگ شخص کو کھانا پیش کیا اور پانی پلایا تو بزرگ نے کہا، تم بہت ہی نیک اور سچے انسان لگتے ہو، اور اسے ایک چراغ دیا اور کہا، کبھی کسی تیز سواری کی ضرورت پیش آئے تو اسے رگڑ لینا، تمہارے پاس اعلیٰ قسم کی سواری آ جائے گی۔ چراغ لے کر شہزادہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور جب وہاں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی تو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ کو شہزادہ بہت پسند آیا اور اس نے زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اس سے آنے کا مقصد پوچھے بغیر 9 دن تک اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ 10ویں دن جب بادشاہ نے شہزادے سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنے والد کا خط پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو بہت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنی اچھی عادتوں والے شہزادے کو وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بادشاہ کی بات بھی نہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس مسئلے پر بہت سوچا اور اس سے چھٹکارا پانے کا ایک دوسرا راستہ نکال ہی لیا۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، وہ یہ کہ ایک خوفناک بلا جس کا سر کسی بلا کی طرح بڑا تھا، اس کے جبڑے بہت خوفناک تھے، اس کے منہ سے شعلے نکلتے تھے، اس کا جسم بھی بہت بڑا تھا اور اس کی دم ڈریگن کی یعنی اسدے کی طرح تھی۔ یہ خوفناک بلا سب لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اس بلا نے بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو کھا لیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادے سے درخواست کی کہ اس خوفناک بلا کو مار ڈالے جو اس علاقے کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا، مگر شہزادے نے اس کام کے کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وہ نیک دل شہزادہ تھا اور لوگوں کو تکلیف اور مصیبت سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس نے وہ چراغ نکالا اور رگڑا۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت 2 پروں والا گھوڑا نمودار ہوا جو ہوا میں تیزی کے ساتھ اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا تو وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا تھا جس کے کندھوں پر بہت ہی خوبصورت سفید چمکدار پر تھے۔ شہزادہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سوار ہوا گھوڑا ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ شہزادے نے گھوڑے کا رخ بلا کی طرف کر دیا اور جب اسے وہ بلا نظر آنے لگی تو اس نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب خوفناک بلا کو تیر لگے تو اس نے تکلیف سے چنگھاڑنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ سے خوفناک شعلے نکلنے لگے، اور اس نے اپنی دم زمین پر ماری تو اس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ لیکن ان چیزوں سے شہزادہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ زمین پر تو تھا ہی نہیں، وہ تو اپنے اڑنے والے گھوڑے پر بہت بلندی پر تھا، اس لیے وہ بلا کے شعلوں سے محفوظ تھا۔ بلا نے بہت کوشش کی کہ شعلے شہزادے تک پہنچ جائیں، مگر وہ ناکام رہی اور شعلے بھی اس کے منہ میں بننا ختم ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک شہزادہ تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بلا کے جسم میں درجنوں تیر گھس گئے اور لہو لہان ہو کر تڑپنے لگی۔ ایک ہولناک چنگار کے ساتھ خوفناک بلا زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اس طرح شہزادے کی بہادری سے ان لوگوں کو برسوں بعد اس بلا سے نجات ملی۔ بادشاہ اور اس کے ملک کی رعایا یہ دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ بلا سے چھٹکارا پانے پر ملک میں بہت خوشیاں منائی گئیں۔ اس کے بعد بھی بادشاہ نے شہزادے کو بڑے سخت اور مشکل کام سپرد کیے۔
مگر اپنے اڑنے والے گھوڑے کی مدد سے وہ ہر مرتبہ سرخ رو ہو جاتا۔ آخر بادشاہ نے شہزادے کو بہت سے تحفے اور انعامات سے نوازا اور اپنے ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کا سپورٹ ہمارے چینل کے لیے بہت اہم ہے۔ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔